بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک ایسا لطیف عمل ہے جو براہ راست اللہ اور بندے کے درمیان پیش آتا ہے۔ اس عمل کے دوران کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو تنہائیوں میں کسی بندہ خدا کے سینے سے ابلتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے، تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ میں جب اللہ سے پکاروں گا تو اللہ پہ ایمان ہوگا، میں جب اللہ سے دعا کروں گا اور اس یقین اعتماد کے ساتھ کہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں دینے والا، تو یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں اگر اللہ سے دعا نہیں کرتا تو اس کا مطلب میرا ایمان اللہ پہ نہیں ہے، اسی لیے میں اللہ سے کہتا نہیں۔ اور اگر میں دعا کرتا ہوں تو بے دلی کے ساتھ کرتا ہوں تو میرا ایمان بالکل ڈل مل ہے۔ یہ جتنا آپ کا اللہ پہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہوگا، یہ ہوگا کہ میرا اللہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، آپ اسی جذبے کے ساتھ، اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ اس سے مانگیں گے کہ یہی تو دروازہ ہے جہاں سے مجھے ملنی ہے خیر، یہی تو میرا رب ہے جو مجھے پکار کے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں سوال تو کر، میں تیرے سوال سننے کے لیے بہت ہی تیرے قریب ہوں، اور اتنا قریب کہ تو آپ اتنا اپنے قریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جگہ جگہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں اللہ ہمارے دل کی حالات کو جانتا ہوں۔ گو میرے منہ سے لفظ ایسے نہیں بھی نکل سکتے، لیکن اگر میرے دل کے اندر اباڑ ہے نا، میرے دل کے اندر بے چینی ہے، میرے دل کے اندر ہیجان پیدا ہو چکا ہے، اور میں اللہ پہ یقین و اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اے اللہ اب تیرے سوا کون ہے، تو یقیناً اللہ نے وہ سن لی، اور وہ یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے، اور اگر جتنا ایمان ہوگا اسی طرح جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنی ہی گہری دعا نکلے گی۔ یہ یاد رکھیے، جتنا آپ کا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد چاہے ساری دنیا آپ کے لیے جنازے پڑھتی رہے، بڑے ولی اللہ جا کے جنازہ پڑھا دیں، کچھ نہیں بڑھنا، ساری دنیا پیچھے سے مرضی پڑھ کے بخشتی رہے، میرے پلے ہی کچھ نہیں۔ بلب اگر جل جائے تو اس کو کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ تار لگا دیں تو وہ جل جائے گا۔ اسی طرح اگر ایمان نہیں ہوگا، مر جاؤں گا تو ساری دنیا پیچھے سے تاریں لگا کے میری قبر کو روشن کرنے کی دعائیں کرتی رہے، بڑے غوث کتب بھی لگا کے کرتے رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھیے، کمال درجے کی اس حدیث میں جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعاؤکم ایمانکم، تمہارا جیسا ایمان ہوگا نا ویسی تمہاری دعا ہوگی۔ اس جملے کو بار بار سنیے، بار بار اپنے ذہن پہ بٹھائیے، علیحدگی میں بیٹھ کے سوچیے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں، میں جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اور میں اسی طرح منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہوں، بے دلی کے ساتھ مانگتا ہوں۔ تو اگر آدمی کو گہرا ایمان حاصل ہوگا تو اس کی دعا بھی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا ہوگی، وہ ربانی آواز ہوگی، وہ جب دعا کرے گا تو اس کا پورا وجود اس دعا میں ڈھل جائے گا، وہ ایک چند الفاظ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ لاؤڈ سپیکر پہ زور زور سے کر کے دعائیں کرنا یہ بھی مضحکہ خیز بات ہے۔ اس قسم کا مکبرانہ فعل کوئی دعا نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے سارا۔ دعا تو بندہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہو، لو لگی ہوئی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور پھر وہ کر رہا ہو، یہ دعا ہے اصل میں۔ اسی لیے فرمایا جتنا تمہارا ایمان گہرا ہوگا اسی قدر تمہاری دعا بھی گہرائی کے ساتھ نکلے گی اور دل کی گہرائیوں سے نکلے گی۔ اور یہ یاد رکھیے، دعا اس کے لیے ہے اپنے رب سے ملاقات کا لمحہ بن جائے۔ دعا جب کرے تو وہ اپنے رب سے گویا میں نے ملاقات کی ہے۔ دیکھو نا، ہم کسی سے لینے جاتے ہیں تو اس سے ملاقات کر کے اس سے مانگتے ہیں نا۔ کسی بڈیرے کے پاس چلے گئے، کسی
اور کے پاس چلے گئے، کسی سے بھی کوئی چیز لینی ہوتی ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا، جا کے ملاقات کرتے ہیں، پھر اس سے مانگتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ الرحمن الرحیم جو رب ہے وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔